ایک طلاق دی جائے تاکہ سوچنے کا موقع ملے، ایک طلاق دی جائے تاکہ غصہ اتر جائے، ایک طلاق دی جائے تاکہ دوبارہ رجوع ممکن ہو، تو قرآن تو یہی کہہ رہا ہے، اور طلاق کا سب سے اچھا طریقہ تو یہی ہے۔ یہ سارے دلائل تو اسی سے متعلق ہے۔ باقی جو انہوں نے روایات پیش کی، اب دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ بھائی وہ 3 طلاقوں کو آپ نے ایک سمجھا، حالانکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا اپنا عمل کہ جب ان کے سامنے بات آئی کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی، تو آپ نے فرمایا عصیت ربک، تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور تیری بیوی تجھ پر حرام ہو گئی۔ جب بھی کسی راوی کا اپنا عمل اپنے قول سے ٹکرا جائے تو اس کے عمل کو ترجیح دی جاتی۔ دوسری بات یہ کہ وہ بعض روایات جو انہوں نے پیش کی وہ غیر مدخول بہا، یعنی وہ عورت جس سے نکاح ہوا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی، خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، تو اس کو اگر کوئی کہے گا انتی طالقن انتی طالقن انتی طالقن، 3 دفعہ کہا، ایک مجلس میں کہا، لیکن پھر بھی وہ ایک طلاق واقع ہوگی، وہ 3 واقع نہیں ہوگی، وہ ایک طلاق سے بائنہ ہو گئی، ایک طلاق سے الگ ہو گئی۔ اور اس صورت میں حکم یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ ان کے نکاح کے لیے ان کو حلالے کی ضرورت نہیں ہوگی، نئے مہر کے ساتھ گواہوں کی موجودگی میں ایجاب اور قبول ہوگا، لیکن اب اس کے پاس اختیار 2 طلاقوں کا رہے گا۔ تو بعض حدیث کا محمل دوسرا ہوتا ہے اور اس کو پیش، اچھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ، ابن کثیر میں، ابن حزم، ان تمام حضرات نے، ان تمام علماء اور مفسرین کا اتفاق بھی نقل کیا ہے، اور امام بخاری نے تو باب قائم کیا، باب من اجازہ الطلاق الثلاث، یعنی کہ وہ 3 طلاقوں کو جائز قرار دیتے تھے کہ وہ تینوں طلاقیں ویلڈ ہو جاتی ہیں۔ جہاں تک دیکھیں بہت ساری مثالیں آئی، ظاہر ہے ہر آدمی کا اپنا ایک طرز استدلال ہوتا ہے کہ ایک آدمی اگر لمبی دیر سجدہ کرے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ 10 سجدے کر رہا ہے، یہ بات کس نے کہی؟ لیکن اسی لمبے سجدے میں اگر وہ 100 دفعہ سبحان اللہ کا ہے، آپ اس کو ایک سبحان اللہ کاؤنٹ کریں گے؟ آپ کہیں گے بھائی اس نے سجدہ ایک کیا، اس میں سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھی۔ تو بعض چیزوں کا جو مدار ہوتا ہے، سجدہ تو ایک ہی ہوگا نا سجدے کی، تو لیکن سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ 100 دفعہ پڑھ رہا ہے، اس کو تو آپ ایک کاؤنٹ نہیں کریں گے۔ تو ہم نے تو یہ کہا نہیں کہ ایک طلاق کو ہم اس کو 3 سمجھ رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں 3 دفعہ طلاق، یعنی 3 طلاق۔ آپ کے نزدیک عدت کا کیا مفہوم ہے؟ دیکھیں عدت تو بات واضح ہے، وہ تو اگر کوئی کسی کو طلاق دیتا ہے، قرآن میں عدت کا ذکر ہے۔ جی 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 بالکل عدت کا ذکر ہے، فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتٍ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ۔ عدت یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ کسی کو اگر طلاق دے دی تو 3 حیض ہے، ثلاثۃ قروء، اب وہ 3 حیض 3 مہینے سے کم میں بھی آ سکتے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اگر کسی عورت کو حیض نہیں آتا کم عمری کی وجہ سے یا زیادہ عمر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، اس کے 3 مہینے ثلاثۃ اشہر۔ اچھا کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے، اس کے 4 مہینے 10 دن وہ ہے۔ اچھا کسی عورت کو طلاق دی اور وہ حالت حمل میں ہے، اب حالت حمل میں طلاق دینا پسندیدہ نہیں ہے، وہ ظاہر ہے تمہارے بچے کا ماں بننے والی ہے اور آپ اس کو طلاق دے رہے ہو، پسندیدہ نہیں ہے، لیکن طلاق دے دی تو طلاق ہو گئی۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ حمل والی عورتوں کی عدت نہ 3 مہینے ہے نہ 4 مہینے 10 دن ہے، وہ وضع حمل ہے۔ وضع حمل 1 مہینے بعد ہوتا ہے یا 9 مہینے بعد ہوتا ہے۔ اسی طرح مطلب بعض عورتوں کے جو وضع حمل کا مطلب جی اولاد کا ہو جانا، ڈیلیوری کا ہو جانا، تو اب ظاہر ہے کہ اگر اس میں 4 مہینے باقی ہے تو اس کی عدت 4 مہینے ہو گئی، اس میں 9 مہینے باقی ہے تو اس کی عدت 9 مہینے ہو گئی۔ تو قبلہ سوال تو یہی ہے، ہم سب مسلمانوں کے نزدیک کلام پاک اللہ کی کتاب حجت ہے۔ اب احادیث کی تمام کتابیں ہوں، اقوال ہوں، روایات ہوں، لیکن جب قرآن کہہ رہا ہے کہ عدت لازمی ہے طلاق میں، تو عدت کا تو انکار کسی نے نہیں کیا۔ ہاں تو ایک 3 طلاقیں اگر آپ اس کو ایک سمجھے جیسے ہم بیان کر رہے ہیں، یا الگ الگ کر سکتے، نہیں رجوع نہیں ہو، عدت الگ چیز ہے، رجوع الگ چیز۔ ایک طلاق دی پھر عدت، ہاں پھر دوسری طلاق۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ مجھے میں ایک منٹ، عدت تو بالکل آخر میں آ رہی ہے نا جب طلاق کسی نے فراغت ہو جائے، ایک طلاق دی، جی عدت گزر گئی، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر دوسری طلاقوں کے درمیان عدت نہیں ہے، ایک طلاق وہ تو وقفہ ہے، رجعت کا وقفہ دیا جا رہا ہے نا کہ اگر آپ کا عدت نہیں ہے، لیکن اس سے مراد تو جو بتا رہے ہیں میں سمجھنا چاہ رہا ہوں ابھی دیکھیں مجھ جیسے ہی لوگ ہیں سمجھنے والے، تو میں اپنے ذہن کے مطابق سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو آپ میں آپ کو بات کر رہا ہوں، ایک طلاق دی، طلاق رجعی ہو گئی۔ رجعی کا مطلب ہوتا ہے رجوع،
جس میں واپسی ممکن ہو. ٹھیک ہے. اب اس میں بھی عدت ہے. اگر عدت سے پہلے اس نے رجوع کر لیا تو وہ اس کی بیوی ہو گئی. 3 مرتبہ کہہ دیا ایک ساتھ تو رجوع کہاں. اب یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا. لیکن اگر 3 طلاقیں دے دی, اب 3 طلاقوں کے بعد عدت تو وہ گزارے گی, لیکن اس عدت میں رجوع نہیں ہو سکتا. کیوں؟ قرآن تو رجوع کرنے کا کہہ رہا ہے. نہیں, قرآن 3 طلاقوں کے بعد رجوع کا نہیں کہہ رہا ہے. سنیں میری بات سنیں. الطلاق مرتان, قاری صاحب نے آیت پڑھی, طلاقیں 2 ہو گئی. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. 2 کے بعد آپ کے پاس 2 آپشن ہیں, یا تو آپ اس کو روک لیں اور یا اس کو بالکل چھوڑ دیں. تسریح بِإِحْسَان بالکل چھوڑنا, یعنی وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ, جب آپ نے ایک دفعہ طلاق دے دی, فَبَلَغْنَ أَزْوَاج, وہ عدت اجلہن, اور وہ اپنی عدت کو پہنچ گئی, عدت ان کی ختم ہو گئی, اب تو رجوع نہیں ہو سکتا. وہ تو قاری صاحب کے یہاں بھی نہیں ہو سکتا. اگر ان کے یہاں بھی الگ الگ مجلسوں میں 3 طلاقیں دے دی. سر کا سوال یہ ہے کہ آپ موقع نہیں دے رہے عدت گزارنے کا. جب آپ نے 3 دفعہ کا جواز پیدا کر دیا تو اس کو رجوع کا موقع ہی نہیں دیا. میں کون ہوتا ہوں موقع دینے کا؟ جب شریعت کا حکم آ جائے تو یہ تو پھر شریعت سے بعض سوال پوچھا جائے گا کہ آپ موقع کیوں نہیں دے رہے. یہ قرآن ہی سے ثابت ہے جو میں اتنے حوالے دے رہا ہوں, اور اتنی آیات ہم نے پڑھی ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد عدت تو وہ گزارے گی, لیکن اس عدت میں رجوع کا حق نہیں. یہ کب؟ حدیث پاک میں جو پوچھا گیا نا کہ یہاں تک کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح کرے, پھر رخصتی ہو, پھر خلوت سیاح ہو, پھر وہ طلاق دے, پھر وہ عدت پوری کرے, پھر وہ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, تو آیت پڑھ دیجئے گا تاکہ میں وضاحت لے لوں. جی جی دیکھیں, ایک تو فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. تسریح کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا. اب اس کے بعد معاملہ ختم ہو گیا. اسی طرح جو ہے وہ 3 طلاقیں دینے کے بعد فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ, اگر وہ اپنی مدت کو پہنچ جائے. مدت کو پہنچنے کا مطلب وہی ہے کہ اب ان کی عدت ختم ہو گئی اور ان کے درمیان بالکل رشتہ ختم ہو گیا. وہ اس کے لیے ویسے ہی اجنبی ہو گئی جیسے کوئی عام عورت کسی غیر مرد کے لیے ہوتی.